من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور کا دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فذکر، تو آپ نصیحت کریں، فما انت، تو ہرگز آپ نہیں ہیں، بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت کے ساتھ۔ دوسرا ترجمہ ہوگا اپنے رب کے فضل سے، بکاہن، نجومی، ولا مجنون، اور نہ دیوانے۔ احباب گرامی، اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے انجام کا سارا سلسلہ واضح کر کے بتایا کہ کل قیامت کے دن جھٹلانے والوں کو کیسے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی ہوں گی ان کا انجام جنت کی صورت میں کیسا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ اہل جہنم کے لیے چیخ و پکار ہے، ذلت اور رسوائی ہے، اللہ کی ناراضگی اور اس کا غضب ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانچا کہ اہل جنت اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور اللہ ان کو ایسی خوشیاں عطا کرے گا جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور جنت کے اندر وہ جہاں چاہیں گے، جیسے چاہیں گے اور جو چاہیں گے وہ حاصل کر لیں گے، اور اللہ رب العالمین انہیں کسی جگہ پر بھی روکے گا نہیں۔ جیسے کہا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کوئی چیز کم ہوگی نہ کسی چیز سے روکا جائے گا۔ اللہ ہر شے وافر مقدار میں عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین کسی شے سے منع بھی نہیں کرے گا۔ کوئی شے کبھی ختم بھی نہیں ہوگی اور کبھی اللہ اس سے روکے گا بھی نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دن یہ ہوگی کہ وہ رب اپنے بندوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ تو جب اللہ نے انجام واضح کر دیا، حضرت انسان کو یہ بتا دیا کہ تیرا انجام ان دو میں سے کوئی ایک ہے، تیرے عمل کے پیچھے ہے۔ جیسے ہم نے اسی صورت کی ہی آیت نمبر 21 میں پڑھا، کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے عمل کے بدلے گروی ہے۔ جو اس نے کر لیا، جو اس نے کما لیا، جو اس نے نیکی یا بدی کر لی، وہ اس کے بدلے میں اللہ کے ہاں یا اچھائی پائے گا یا اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر بندہ اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ تو میں جو کچھ کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہے ھذا وترى كل امة جاثیہ کل امۃ تدعى الی کتابھا، کل قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ہر گروہ اپنے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے، اور ہر گروہ کو اس کے نامہ عمل کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں وہ بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ وہ کتاب ہے، یہ تمہارے اعمال نامے کا وہ سلسلہ ہے، یہ وہ رجسٹر ہے جو ہم تمہارے سامنے پوری دلیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، دنیا میں جو کچھ تم کرتے تھے ہم وہ سارے کا سارا لکھا کرتے تھے۔ سو انسان مکر نہیں سکے گا، بھاگ نہیں سکے گا۔ تو جب انسان کو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر انجام کار بتا دیا ہے، اور ہم جیسے لوگ اگر اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کو دیکھیں، انبیاء کو دیکھیں، تو ہمیں یہ صورت نظر آتی ہے قیامت والے دن اللہ کے خلیل، اللہ کے کلیم اور اللہ کے حبیب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے،
اور سب کے سب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میرا رب آج بڑے غصے میں ہے، بڑے غضب میں ہے، نہ جانے کیا ہو جائے، کس کی کس وجہ سے پکڑ ہو جائے۔ تو انبیاء کرام بھی اس دن اللہ سے ڈرتے ہوئے نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ سو پتہ یہ لگتا ہے کہ بندے کو دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بندے کو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ بندہ دنیا بیچ کر آخرت خرید لے، دنیا قربان کر کے اللہ رب العالمین کی مان کر آخرت خرید لے۔ یقین مانے اللہ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، دنیا بھی اللہ سنوار دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے کہ ہم پھر دنیا بھی عطا کرتے ہیں، اور آخرت کے بدلے کا کوئی دنیا کے اندر کوئی اس کی برابری نہیں پیش کی جا سکتی۔ اور اگر کسی نے آخرت کو چھوڑ دیا اور دنیا کو لے لیا تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ تو پتہ یہ لگا کہ بنیادی طور پر جو انجام ہے، جو حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد جو عقل دے دی ہے نا، جس عقل نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ یہ روشنی ہے اور یہ اندھیرا ہے، عقل نے مجھے یہ سمجھا دیا یہ دایاں ہے تو یہ بایاں ہے، مجھے یہ پتہ ہے یہ اوپر اور یہ نیچے ہے، یہ کالا ہے یہ سفید ہے، یہ آگ ہے یہ پانی ہے، یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے، جیسے مجھے یہ پتہ ہے اسی طرح آسان بات ہے کہ یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی ناراضگی، اس میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں، کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ رب ہے، اس نے حرام چیزیں تھوڑی پیدا کی ہیں، حلال چیزیں زیادہ پیدا کی ہیں، اسی لیے قرآن میں اللہ نے حرام چیزوں کا بتا دیا، بقایا ساری چیزیں حلال ہیں، حرام چیزوں کا اس نے ذکر کر دیا، حدیث میں بھی بتا دیا، قرآن میں بھی بتا دیا، حلال چیزیں زیادہ ہیں، لیکن انسان کی رغبت کس طرف ہے؟ حرام کی طرف۔ جو ہمارا دل ہے نا، ہمارا دل جو ہے یہ ایک جو ہے اس کو آپ بھیڑیا کہہ لیں، بھیڑیا اگر آپ اس کو حلال شے کھلائیں گے تو یہ آپ کے تابع رہے گا، یہ آپ کی مان کر چلے گا، لیکن اگر ہم نے اس کو وہ کھلایا جو یہ چاہتا ہے تو پھر یہ ہمیں اللہ سے دور کر دے گا۔ بعض اہل علم نے دل کی مثال، نفس کی مثال گھوڑے سے بھی دی ہے جو سرکش ہو، جو اپنے اوپر کسی کو بیٹھنے نہ دے، سواری ہی نہ کرنے دے، کوئی بھی اس کے اوپر آ کر بیٹھے اور اس کو جو ہے وہ دلتی مار دے، اس کو اپنی پیٹھ سے گرا دے اور ایسے بھاگے کہ بندہ اس کے اوپر رہ نہ سکے، تو یہ شریر گھوڑا ہے۔ اگر تو بندہ اس کے اوپر بیٹھ کر قابو پا لے، اور اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، بندے کو اللہ کے سامنے اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنی پڑتی ہیں، اللہ تیرا بندہ ہوں، گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں، گناہوں کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے، اللہ میرے دل میں گناہ کی نفرت پیدا کر دے، اللہ میں گناہ کے اندر ڈوب رہا ہوں، تیری رحمت کا آسرا ہے، مجھے اپنی رحمت عطا کر دے۔ اور جو بندہ گناہ میں مبتلا ہے اس پر لازم ہے وہ رات کو اٹھ کر یہ دعا اللہ سے کرے، اللہ ایمان میرے دل میں مضبوط کر دے، اللہ ایمان کو میرے دل کے اندر راسخ کر دے، میرے دل سے ایمان نہ جائے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر لے، اپنے دین کی طرف پھیر لے۔ تو انجام جب ذکر کر دیا کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، اللہ نیکی سے راضی ہے، بدی سے اللہ ناراض ہے، تو پھر جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کے اندر اب یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ دنیا آپ کو بھلے جتنی بھی گالیاں دے، جتنی بھی آپ کی ٹانگیں کھینچے، آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے، آپ کو برا بھلا کہیں، گالیاں دیں، بدتمیزی کریں، آپ کو جانی نقصان پہنچائیں، برادری آپ کو چھوڑ جائے اور آپ کو ملک اور وطن چھوڑنا پڑ جائے، تو تب بھی آپ نے اپنے منہج سے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے اللہ کے دین کی بات پہنچاتے ہی رہنا ہے، بھلے جو مرضی ہو جائے، آخری دم تک اللہ کے دین کا پیغام آپ پر پہنچانا فرض ہے۔ اور اگر آپ نے اس دین کی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اللہ کا پیغام دنیا کے لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو پھر آپ نے اس دین کا حق نہیں ادا کیا۔ جیسے اللہ نے مخاطب کیا، کتنی بڑی بات ہوگی، اللہ اپنے حبیب کو جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، اے پیغمبر، پیغام پہنچانے والے، جو تیرے رب نے تجھ پر اتارا ہے اسے لوگوں تک پہنچا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ،
اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر تو نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا، تو نے پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ ہاں تیرے دل کے اندر اگر ڈر ہے کہ لوگ تجھے نقصان پہنچائیں گے تو یاد رکھ اللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ لوگ تیرا بال نہیں بہکا کر سکیں گے، نہیں تجھے نقصان کر سکیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں رسول اللہ کی اس بات پر، اس سنت کے اوپر جو بندہ عمل کرتا ہے، جس سے لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا، بات کرتا ہے دین کی حکمت کے ساتھ، ڈنکے کی چوٹ پہ حق کے اوپر کوئی ملمہ کاری نہیں کرتا، حق کو لپیٹ لپیٹ کر پیش نہیں کرتا، سیدھی بات کرتا ہے لیکن حکمت کے ساتھ کرتا ہے، موقع محل دیکھ کر کرتا ہے، اور وہاں پر چوٹ کرتا ہے جہاں پر لوگ لاجواب ہو جائیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چوٹ کی، سارے بت گرا دیے، بڑا رہنے دیا، اور کہا بڑے نے سارے گرائے ہیں۔ لوگوں نے کہا تجھے پتہ ہے نہ یہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے۔ تو ابراہیم نے کہا پھر عقلیں کہاں پر ہیں؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، پھر افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تم اللہ کو چھوڑ کر پھر انہی کے پیچھے لگے ہو، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو اور پھر خود انہی کو پوجتے ہو۔ خالق تو تم ہوئے اور تم ان کو خالق مانے بیٹھے ہو۔ تو حکمت کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت پیش کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ رسول اللہ کے طریقے پر ہے، اور اللہ اسے لوگوں سے بچائے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اللہ نے اس آیت میں آغاز کیسے کیا؟ فذکر، تو آپ نصیحت کریں، تو آپ یاد دہانی کروائیں۔ پچھلی صورت میں بھی ہم نے اس موضوع کو بڑی تفصیل سے پڑھا، جہاں پر تھا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کریے کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، جب انجام اللہ نے واضح کر دیا نیکوکار جنت میں، بدکار جہنم میں، تو پھر آپ پر لازم ہے آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب اقرا بسم ربک الذی کے بعد وحی اتاری نا 6 مہینے بعد، تو وہ وحی تھی یا ایھا المدثر، او کمبل میں لپٹنے والے، آرام کرنے والے، قم، کھڑا ہو جا، فانذر، اور ڈرا لوگوں کو، قم فانذر، کھڑا ہو اور لوگوں کو خبردار کر۔ آپ یقین مانیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی تیزی ہو گئی، پے در پے وحی آنا شروع ہو گئی۔ لیکن یہ جو پہلا سبق اللہ نے دیا تھا نا، قم فانذر، کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا، پھر یہ بندہ 23 سال تک کھڑا رہا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، سردی گرمی بھی نہیں دیکھی، یہ بھی نہیں دیکھا کہ برادری ٹوٹ رہی ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ میری اولاد، میری بیوی، میرے رشتے ناتے، میرا شہر، میرے یار دوست، میری تجارت، حالانکہ کردار بھی سب سے اعلیٰ ہے، حسن و جمال بھی موجود ہے، اور چاہیں تو دنیا کی حکمرانی اور سیادت بھی ہاتھ میں آ سکتی ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ان ساری آفرز کو، ساری پیشکشوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا، اللہ کے دین کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور 23 سال تک اللہ کے رسول کھڑے رہے، ڈٹ کر کھڑے رہے، اور اللہ رب العالمین کے دین کا پیغام پہنچا کر نہ صرف یہ کہ پہنچایا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ وہ جو بگڑا ہوا معاشرہ تھا، جہاں بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی تھیں، لوٹ کھسوٹ پروگرام تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کوئی قانون ہی نہیں تھا، جس کا جہاں جی اٹھائے منہ کرتا تھا وہ چل پڑتا تھا، تو یہاں اللہ کے رسول کی محنت ہے، اللہ کے رسول کی وہ لگائی ہوئی بوٹیاں تھیں جو آگے چل کر اسلام کے رہنما بنے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فما انت بنعمت ربک، اپنے رب کے فضل سے آپ کبھی بھی کاہن اور دیوانے نہیں ہیں، آپ ہو ہی نہیں سکتے۔ اہل مکہ اللہ کے رسول کو کاہن بھی کہہ رہے ہیں، دیوانہ بھی کہہ رہے ہیں۔ چلو کاہن جو ہے اور دیوانہ جو ہے اس کو سمجھو تو دونوں میں بڑا تضاد ہے، یا تو کاہن کہہ لو، نجومی کہہ لو، یا دیوانہ کہہ لو۔ کوئی ایک بات رکھو، اگر تو نجومی کو دیکھو یہ بڑا چلاک شعار ہوتا، اس کے پاس جو ہے بڑی گدڑ سنگیاں ہوتی ہیں لوگوں کو گھیرنے کے لیے، ایک طرف کہہ رہے ہیں یہ کاہن ہے، اس کی تو حیثیت ایسے ہوتی ہے زمین و آسمان جوڑ کے بندے کے سامنے رکھ دے، ایسے ایسے کلابے میں لائے گا کہ بندہ کہے گا واقعی اس نے ہاتھ دے کر میری قسمت کا حال بتا دیا، واقعی اس کے پاس بڑا کچھ۔ ایک طرف اللہ کے رسول کو کاہن کہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں دیوانہ،
دیوانے کو دیکھو تو اس کو تو یہ نہیں پتا میں نے پہنا کیا ہے، اس کو تو یہ نہیں پتا لگ رہا میرے منہ سے رالیں نکل رہی ہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ قضائے حاجت کے آداب کیا ہیں۔ اور اللہ کے رسول کو ان دو چیزوں کے سامنے رکھو تو بندہ کہے گا کہ مکہ والے سراسر جہالت کا ثبوت دے رہے تھے، ایسے ہی نہیں اسلام نے کہہ دیا تھا کہ ابو جہل ہے، یہ جاہلوں کا باپ ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، صرف اپنی انا کے اندر ایویں جھٹلانا شروع کر دیا، کوئی دلیل ہی موجود نہیں۔ حالانکہ قرآن نے بار بار کہا لے کر آؤ، سورہ کوثر جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو، لیکن ایسا وہ نہیں کر سکے۔ تو پتہ یہ لگا کہ رسول اللہ جب کھڑے ہوئے اللہ کے دین کے لیے اور اللہ نے یہ وعدہ کیا اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور رسول اللہ نے حق ادا کر دیا کہ اللہ تیرے دین کی تبلیغ، دعوت لوگوں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے جب آخری حج کیا تو آپ علیہ السلام نے یہ کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو یہاں پر موجود ہے وہ اپنے بعد والے آنوں کو لازمی میری ان باتوں کی خبر کر دے۔ اور یہی ہوا، صحابہ کرام پھر دنیا میں پھیل گئے، مختلف علاقوں کے اندر چلے گئے، اور اللہ کے رسول جس مقصد کے لیے کھڑے کیے گئے تھے یہ اس جماعت میں اللہ کے دائی بن کر کھڑے ہوئے، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، پھر محدثین کا دور آیا، احادیث کی کتابیں مرتب کی گئیں، اور پھر ایک سند کا سلسلہ چل نکلا۔ آج یہاں بیٹھ کر ہم اپنے آپ سے لے کر اللہ کے رسول تک اپنی سند پڑھ سکتے ہیں کہ میرے استاد نے، پھر اس نے اپنے استاد سے، پھر اس نے اپنے استاد سے، اور یہ سلسلہ اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے، اور اس پورے دین کی حفاظت اللہ نے خود کی، جس کو اللہ کہہ رہا ہے فما انت بنعمت ربک، اپنے رب کے فضل سے آپ کاہن یا دیوانے نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں ایسے۔ جب آپ کا رب آپ کے بارے میں گواہی دے رہا تو دنیا جو بکواس کرتی ہے کرنے دے، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ میرے ساتھ ہے، میں نے اللہ کو پا لیا تو میں نے کھویا کیا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی شے مجھ سے فوت ہوئی نہیں، اور اگر میں نے اللہ کو چھوڑ دیا تو میرے پاس رہ کیا گیا؟ ککھ بھی نہیں رہا میرے پاس۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید ساری دنیا میں نے سمیٹ کر پاس رکھ لی۔ تو میرا بھائی، آپ تاجر لوگ ہیں، آپ کے پاس ممکن ہے وقت کم ہو، لیکن آپ کے لیے اصل جو اسوہ حسنہ ہے نا، وہ اللہ کے رسول کی تجارت والی زندگی اور ان کے ساتھ سیدنا عثمان کی سیرت کو دیکھیے، کس قدر حیا والے تھے۔ جتنا اللہ نے مال دیا تھا اتنا اللہ نے بڑا دل بھی دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھیے، یہ بھی کپڑے کے تاجر تھے، بہت بڑا کاروبار تھا، ایویں نہیں غلام خرید کر آزاد کر دیتے تھے، اللہ نے بہت نوازا ہوا تھا۔ لیکن باوجود اس کے کہ تاجر ہیں، پھر بھی ان کے کردار کو ہم پڑھتے ہیں، ان کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے 24 کے 24 گھنٹے اللہ کی بندگی میں گزر رہے ہیں۔ دکان پہ بھی بیٹھتے تھے، اپنی تجارت بھی کرتے تھے، سارے کام کرتے تھے، اللہ کے دین کا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو گاہک آ رہا ہے وہ آپ کا بھائی ہے، آپ اس کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ ایک بات یاد رکھ لیں، ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے سیدھی راہ پہ آ جاتا ہے نا، آپ کی آخرت سنور جائے گی، ایک بندہ بھی۔ اور یہاں ہمارے پاس دن میں 20 گاہک آتے ہیں، ہم کسی ایک کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچا دیں، منوانا ہم پر فرض نہیں ہے۔ نہ تو آپ کوئی دیوانگی کی بات کرنے جا رہے ہیں، نہ آپ کوئی جو ہے وہ ایسی بات کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر کوئی گناہ کی بات، آپ تو اللہ کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے جب اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے تھے نا کہ یار یہ تو مجھے جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ نے آیتیں اتاری فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے محمد، یہ آپ کو تو جھٹلاتے ہی نہیں ہیں، آپ کو برا بھلا نہیں کہتے، یہ نہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، یہ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ آج آپ چھوڑ دیں اپنے منہج کو، دیکھیں کافر کیسے ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی عیسائی تجھ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تو ان کے دین پہ نہ چلا جائے۔ تو کافر ہم سے راضی نہیں ہوگا، اس کی لڑائی ہم سے یہی ہے کہ اسلام کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا تو ہم بھی انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں اس دین پر قائم رکھے۔ اس کو پڑھ لیجیے فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ۔
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। समय में बंद कर। अस्सलाम वालेकुम।